أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، انسان اپنی زندگی میں جتنے اعمال کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، دین اور دنیا ان دونوں کا مقصد جس میدان میں وہ ہے اس میدان میں وہ عزت پانا چاہتا ہے. دنیا میں ہے تو عزت والی زندگی گزارنے کے لیے ہی لوگ کماتے ہیں، جماتے ہیں، اور آخرت میں بھی لوگ عزت پانے ہی کے لیے اعمال کرتے ہیں. اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے سستی کرے تو دنیا میں ذلیل ہوگا، آخرت کے اعتبار سے سستی کرے گا تو آخرت میں ذلیل ہوگا. اسی لیے سستی چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، دونوں جگہ پر سستی کرنا، مستی کرنا، یہ دونوں اچھی چیزیں نہیں ہیں. یہ انسان کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ سستی، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پناہ مانگا ہے، اور ہم سے بھی یوں کہا کہ تم بھی پناہ مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. 6 چیزوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگنے کو کہا، اور دعا مانگ کر آپ نے بتائی کہ اس طرح پناہ مانگا کرو. یا اللہ، تو مجھے عاجز ہو جانے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں. میں عاجز نہیں ہونا چاہتا. عاجز ہونا کسے کہتے ہیں؟ بے کسی کا محتاج ہو جانا. عاجز ہونا یعنی کسی کا محتاج ہو جانا. اس لیے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، یہ اللہ مجھے کسی محتاج کا محتاج نہ بنا. بھئی دنیا میں سب کے سب محتاج ہیں، اور ہم اگر محتاج سے مانگیں تو وہ ہماری محتاجی کو کتنا دور کر دے گا؟ بالکل مختصر، بالکل محدود. اس کے بس میں جتنا ہے وہ اتنا ہماری محتاجی کو دور کر سکتا ہے. دائمی احتیاج کو دور نہیں کر سکتا. دائمی احتیاج کو، دائمی ضرورت کو، دائمی حاجت کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی اکیلی وہ ذات ہے جو انسان کی ہمیشہ کی ضرورت کی کفالت کر سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کفالت نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں ان کا جھنڈا گاڑا ہوا رہتا تھا، ان کا پرچم لہرایا کرتا تھا، ان کا طوطا، ان کی طوطی بولتی تھی، اور وہ ان کا گن گایا جاتا تھا، لیکن آج وہ خود محتاج ہو کر پڑے ہوئے ہیں. صحت کے اعتبار سے محتاج، مال کے اعتبار سے محتاج،
رہبری کے اعتبار سے محتاج، سمجھداری کے اعتبار سے محتاج، کھانے کے اعتبار سے محتاج، عزت کے اعتبار سے محتاج۔ محتاج جب بندہ بن جاتا ہے اس کی محتاجی مختلف قسم کی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ کسی عزت والے کے بازو کھڑے ہو کر تصویر لے لیے تو ان کا بہت بڑا مرتبہ بڑھ گیا، اس طریقے سے تصور کرتے ہیں کہ دیکھو میری تصویر۔ بعض لوگوں کے گھروں میں آپ جائیں گے تو انٹرنس میں تصویریں ملیں گی، کسی منسٹر کے ساتھ، کسی MLA کے ساتھ، کسی کاؤنسلر کے ساتھ، کسی چانسلر کے ساتھ، عجیب عجیب اعتبار سے فوٹویں تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرا مقام، میرا مرتبہ، میری پہنچ، میری دوستی، میری یاری کس کس سے ہے، ذرا ان تمام چیزوں سے اندازہ لگا لو۔ علماء فرماتے ہیں یہ تمام یارانہ جو کچھ بھی تمہارے تعلقات ہیں عزت کے خاطر، وہ خود اپنی عزت کا جب مالک نہیں ہے تو تم اس سے کیا عزت کی بھیک مانگتے ہو؟ وہ خود اپنی عزت کا مالک نہیں ہے۔ کیا یہ ایک زمانے کا CM آج چپراسی کی طرح نہیں پھر رہا ہے؟ کیا یہ ایک زمانے کا MLA آج آتا ہے اس کو ملنے کو کوئی تیار نہیں؟ یہ ایک زمانہ جو شخص آتا تھا دور سے اس کا استقبال کیا جاتا تھا، اسے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ دنیا میں پچھلے عزت داروں کی ایک فہرست نکالو جو دنیا میں بہت بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، لیکن آج ان کے نام و نشان نہیں ہے، ان کے نام و نشان نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے عزت کا مطالبہ صرف اللہ سے کیا اور اللہ سے یوں کہا اے اللہ جب تو عزت دیتا ہے ہمیشہ کی عزت دیتا ہے، جب تو کسی کو ذلیل کر دیتا ہے ہمیشہ کو ذلیل کر دیتا ہے، یا اللہ تو کرسی پر بٹھا کر بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے تجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو فٹ پاتھ پہ رہنے والے کو کبھی عزت دینا پر فیصلہ کر دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ کتنے ایسے غریب جن کی آج وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ عزت ہے، وہ جاہ و جلال ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کے مثال کے طور پر آپ حضرات کو سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ کو میں پیش کیا کرتا ہوں۔ ذرا اولیاء اللہ کو دیکھ لیجئے، ایک زمانے میں وہ کیا تھے؟ فقراء کی جماعت، مسکین کی جماعت، لاچاروں کی جماعت، غریبوں کی جماعت، اس طرح لوگ کہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے جس وقت بڑے بڑے بادشاہ اپنی بادشاہت سے تنگ آ جاتے تھے، آخر میں پناہ لینے کی جگہ وہ اولیاء اللہ کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے ہندوستان کے بزرگوں میں آپ اگر اندازہ لگائیں، بڑے بڑے بادشاہ بزرگوں کے سامنے چپراسی کی طرح آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، غلام کی طرح آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ملازم کی طرح آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، خادم کی طرح آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اللہ یہاں بتا رہا ہے اللہ والے کا مقام کیا ہے اور دنیا والے کا مقام کیا ہے۔ دنیا والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے یہ بیٹھ کر خدمت کی درخواست کرتا ہے، خدمت کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ والوں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ الدین صابر، آپ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھا کر دیکھیے تاریخ، باقاعدہ یہ دروازہ بنایا جلال الدین اکبر نے تاکہ جمعے کو وہ اس دروازے سے آئے اور حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز جمعہ ادا فرمائے اور نماز جمعہ کے بعد حضرت کی خدمت میں جائیں، بیٹھے، اور حضرت جو جمعہ کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اسی صف میں بیٹھ کر کھانا کھائے، اس کو فخر محسوس کرتے تھے۔ کون؟ جلال الدین اکبر۔ بادشاہوں کی بات بتا رہا ہوں جو مغلیہ سلطنت میں جس کا سب سے زیادہ سیاست اور سب سے زیادہ دور حکومت گزری ہے، وہ خود ایسا محتاج ہو کر آیا کرتا تھا، بیٹھتا تھا، دعائوں کی درخواست کرتا تھا۔ آج بھی آپ اگر چلے جائیں
حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسجد میں جہاں پر حضرت جمعہ پڑھایا کرتے تھے، ایک طرف ان کی درگاہ ہے اور اس درگاہ کے پاس ان کی نشست گاہ ہے. وہ نشست گاہ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا مارک کیا ہوا ایک جگہ ہے. وہ جگہ کون سی؟ وہ جگہ ہمیشہ بک رہتی تھی جلال الدین اکبر کے لیے. کوئی وہ جگہ پر قبضہ نہ کر لیں. وہ ایک سیٹ پکڑ کر رکھے ہوئے تھے کہ جب وہ آئیں تو فوراً اس جگہ پر بیٹھے اور حضرت کے سامنے روبرو بیٹھے اور بیٹھ کر حضرت سے مستفیض ہوں، حضرت سے نصیحت حاصل کریں، حضرت سے کچھ ہدایات لیں اور اپنی زندگی کو سدھاریں. جس وقت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے اس وقت تک اس کی تربیت کرتے تھے. جب حضرت کا وصال ہوا تب جا کر جلال الدین اکبر کی گمراہی ہوئی. ابو الفیض فیضی مطلبی عالم، اغراض والا عالم، اغراض والا مفسر، اغراض والا مجتہد، اس نے کیا کیا؟ اس نے باقاعدہ دین الہی کو قائم کیا. وہ کب؟ جب سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے وہ دور ہو گئے. اسی لیے آج بھی کہتے ہیں دیکھو صحبت سب سے اصل چیز ہے. سدھرنا چاہتے ہو صحبت بدلو، تعلقات بدلو، دوستی بدلو، اپنا ربط بدلو، اپنا اٹھنا بیٹھنا جس کو ہم جلیس کہتے ہیں جلیس کو بدلا کرو. اسی لیے حدیث پاک میں ہے علیکم بمجالس العلماء، تم لوگوں کو چاہیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کریں. پہلے زمانے میں علماء کے درسگاہیں لگتی تھی، علماء کے درسگاہ لگتے تھے، باقاعدہ علماء کرام کے بیانات ہوتے تھے، حدیث کا درس ہوتا، تفسیر کا درس ہوتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے بھائی آپ لوگ علماء کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس لیے کہ مردہ دلوں کو اللہ ان کی باتوں سے ایسی زندگی بخشتا ہے جس طریقے سے مری ہوئی زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ دو چیز. ایک تو یہ ہے زمین کو پہلے کاشت کے قابل بناؤ، کاشتکاری کے قابل بناؤ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے زمین کو ہم جوتتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پانی کو خوب جذب ہونے دیتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، جذب ہونے دیتے ہیں، پھر ہل چلاتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے جو بیج ڈالی جائے وہ بیج جا کر اندر بیٹھے اور ایک بھی بیج ضائع ہوئے بغیر سب کے سب پودوں کی شکل میں اگے. اسی طریقے سے تو کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے انسان کو مٹی سے بنایا. علماء نے عجیب بات فرمائی، یہ ایک طرف کاشتکاری کی مثال ہے، یہ ایک طرف انسان کی مثال ہے. کاشتکار جس طریقے سے کاشتکاری کرتا ہے بعین ہی اسی طرح انسانوں کی بھی اصلاح ہوگی. انسانوں کی بھی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طریقے سے کاشتکار کی اصلاح ہوتی ہے. بنجر زمین کو کیسا زندہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے بنجر زمین انسانوں کے دل، بعض دل ہیں جس میں ہر چیز اگ جاتی ہے، ہر چیز اگ جاتی ہے، جو بھی ڈالو اگ گئی، جو بھی ڈالو اگ گئی، جو بھی ڈالو اگ گئی. ایمانیات کی بیج ڈالی گئی، ایمانیات اگ گئی. عبادات کی بیج ڈالی گئی، عبادات اگ گئے. معاشرے کی بیج ڈالی گئی، معاشرہ اگ گیا. اخلاقیات کی بیج ڈالی گئی، اخلاقیات اگ گئے. اب ان کے سامنے معاملات کی بیج جب ڈالے تو معاملات درست ہو گئے. بیان سنتے ہیں، بدلتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ ہر بیج کارآمد ہے، ہر بیج کارآمد ہے. جو بھی بیج ان پر ڈالے فوراً وہ بیج کا نتیجہ نظر آتا ہے. وہ نتیجہ کس شکل میں؟ عبادات کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، معاشرے کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں. بعض بیج ڈالنے کے بعد کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. ارے بھئی ایک زمانے تک ہم یہاں ہل چلا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم یہاں پانی چھوڑ رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم بیج ڈال رہے ہیں. آخر کیا دیکھا؟ کہیں وہاں اگا، وہاں اگا، وہاں اگا، وہاں اگا. پوری زمین بنجر، کوئی چیز اگنے کو تیار نہیں. حضرات انبیاء جب تشریف لاتے تھے امت مسلمہ میں، جب تشریف لاتے تھے انسانوں کے پاس، تو کیا کرتے تھے؟ آنے کے بعد سب سے پہلے اس بنجریت کو ختم کرتے تھے. وہ بنجر پن
جس کو آپ کہیے بانجھ پن. عربی جیسے عورت میں بانجھ پن ہے، مرد بیچارہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، ہر طرح کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے، لیکن عورت اگر اللہ نہ کرے بانجھ ہو جائے، بیچارے کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک بچے کا بھی یہ باپ نہیں بن سکے گا. عربی اس طریقے سے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے بانجھ زمین، وہ زمین جو بانجھ ہو جائے، اس کی بنجریت جب تک آپ ختم نہیں کرو گے اس وقت تک نصیحت کام نہیں آئے گی، کعبۃ اللہ کی صحبت کام نہیں آئے گی، روض اقدس کی زیارت کام نہیں آئے گی، اور یہ صفا مروہ کی سعی کام نہیں آئے گی، احرام کام نہیں آئے گا، تلبیہ کام نہیں آئے گا، مکہ اور مدینہ کا سفر کام نہیں آئے گا، چلے 4 مہینے کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. جائے گا ٹیمپرری کچھ نہ کچھ نمائش ہوگی، ٹیمپرری کچھ تبدیلی نظر آئے گی، ٹیمپرری کچھ اس کے اندر حوصلہ نظر آئے گا، عزائم نظر آئیں گے، ارادے نظر آئیں گے. واپس آ کر چند مہینے کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. کیا کریں بھائی؟ اس کی بنجریت کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ اختیار کرو. وہ نسخہ کیا ہے؟ جددوا ایمانکم. آپ نے فرمایا تمہارا ایمان خشک ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان سست ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان مست ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ جب سست ہو جائے ایمان، مست ہو جائے ایمان، کریں تو کیا کریں؟ علماء نے فرمایا اس ایمان کو کلمے کے ذریعے سے تازگی دیا کرو، تازہ کیا کرو، نشو نما کے قابل بنایا کرو، اس کے اندر حیات پیدا کیا کرو، اس کے اندر حرکت لایا کرو، اس کے اندر حرکت لایا کرو، اس کے اندر تبدیلی لایا کرو. کیسے لائیں؟ بقول لا الہ الا اللہ. حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تمہارے ایمان کو کلمہ طیبہ سے تازگی بخشا کرو. اب ہمارا ایمان کلمے کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ایک چھوٹا سا نسخہ آپ نے عطا فرمایا. ارے بھئی سب سونے والے سن رہے نہیں، رکوع مت کرو. میرا بیان کا عنوان تم لوگ بدلتے ہو. میں جب بیان کرتا ہوں رکوع میں چلے جاتے ہو، سجدے میں چلے جاتے ہو. اب میں نئی جگہ ہوں تو کیا کروں؟ یا تو آنکھ بند کر لے کر پٹی باندھ دو، مجھے پٹی باندھ دیجئے، میں یوں دیکھوں گا ہی نہیں، آپ کو دیکھوں گا تو اٹھاؤں گا. یا یوں کہیے جناب آپ ہمیں مت دیکھیے، ہم سب آپ کے نامحرم ہیں، تو ہم دیکھیں گے ہی نہیں. جب محرم ہیں تو ہم دیکھیں گے تو جگائیں گے. تو آزو بازو والوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی بیچارہ ہو سکتا ہے انسان ہے، ہم تھوڑی سی اگر آ جائے کوئی بات نہیں، بازو ذرہ ہاتھ رکھے تو انہوں اٹھ جاتی. وہ کام بھی میچ کرنا ہے کیا؟ بیان بھی میچ کرنا، سو میں اٹھانا بھی میچ. تمہیں لوگوں کیا بیچ کرو نو کو کریں گے انشاءاللہ. بیان کروں جگہ لے کر بیٹھا رہوں، کیا بولو بھائی؟ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ اب اس کے اندر اجاگر کیسے پیدا کریں، کیسے اس کے اندر حیات بخشیں؟ اس کے لیے فرمایا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کیسے؟ اس کے لیے 4 کام کریں گے بھی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا ذکر. بولو کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر. بیٹھو سکون سے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرون اللہ والذاکرات. مرد بھی ذکر کرنے والے، عورتیں بھی ذکر کرنے والے. تو اللہ نے کیا کیا ان لوگوں کو؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اعد اللہ لہم
مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے اسباب مہیا کر دیا۔ ذکر آدمی کے اندر فکر پیدا کرتا ہے، ذکر آدمی کے اندر فکر پیدا کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ذکر سے آدمی تر و تازہ رہتا ہے، ذکر سے آدمی زندہ باد ہوتا ہے، ذکر سے اس کا ایمان جوان ہو جاتا ہے، ذکر سے اس کے اندر تقوی توکل پیدا ہوتا ہے، ذکر سے اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے اس کے اندر اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ذکر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ذکر کی ترغیب دیتے تھے، ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو۔ ہمیں لوگ ذکر کرو بولو تو ہاتھ میں تسبیح تو رکھ لیں گے، ذکر نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پورے گاؤں گلی کے باتیں کرتے رہیں گے، تسبیح پھراتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ وہ عادت پڑ گئی وہ تسبیح پھرانے کی، گاؤں غیبت کرتے رہیں گے، تسبیح پھراتے رہیں گے۔ یہ ذکر ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ متوجہ ہو اللہ کی طرف۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غفلت، ایک آدمی متوجہ نہیں ہے لیکن ذکر زبان اس کی ذکر میں مصروف ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا۔ یہ تو طواف کا ذکر نہ بھئی۔ عرب حرم میں جب جاتے ہیں، طواف جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ کعبۃ اللہ کا جب استلام کرنے کے بعد تم طواف شروع کرو تو طواف میں رکن یمانی تک، حجر اسود سے لے کر اس کے بعد کا کونا، اس کے بعد کا کونا، اس کے بعد کا کونا، اس کے بعد جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اسے رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی۔ جس وقت آپ تینوں رکن پر جائیں تو ذکر کیا کریں؟ صرف اور صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھرا پھرا کر اسی کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیسے کم عقل لوگ ہیں، عمرے کو جاتے وقت ہاتھ میں اتنی لمبی دعا کی کتاب ڈالتی۔ یہ سب طواف میں کرنے کی دعا کون بھی بولے صحیح ہے؟ طواف میں کرنے کی دعا بول کو تم نہ کون بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا اس میں تو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر فرمایا، اور تم ہاتھ میں دعا۔ اب یہ بیچارہ ہجے کرنے والا ناظرہ پڑھ کر ایک زمانہ ہو گیا، ربنا آتینا، کیا بھائی ہے؟ فی الدنیا، یہ کیا؟ حسنہ حسنہ۔ اب کرے تک ایک طواف ہو گیا، کئی کو کلے طواف کر دی۔ تم نہ کون جی کلے طواف کرو بولیا؟ بولے کیا؟ ارے آرام سے طواف کرو نا بھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر کرو، طواف کرتے رہو، کلے کر ہجے یا کر لے کرتی ہو، یا دعا یاد رہے تو پڑھنا، نہیں یاد ہے رکھ لینا۔ اب وہ طواف میں کتاب، سب سے پہلی بات آنکھیں دکھ رہی نہیں، چشمہ کو کمرے میں چھوڑ کو آگے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کچے ناظرہ خاں، ناظرہ قرآن پاک کو نہ کو زندگی میں ایک بار ختم کرے سو اتنا اچھی۔ تیسری بات ہے ان کو پڑھنا کو تو بیگم کا سہارا ہونا، انہوں لقمہ دیے تو چنو پڑھ سکتی تھے، کیا جی ہے وہاں طواف میں لڑایا، نہیں جی وہ حسنہ، نہیں جی وہ حسنہ نہیں، وہ آپ کو دوسرا کیا کہ دکھ رہا، نہیں جی حسنہ چھو، نہیں حسنہ ہمارے بچی کا نام نہ ہو۔ یہ سو بلاٹے کہاں؟ اس کے واسطے شرافت سے طواف جب کرے، اب تو ماشاءاللہ بھی بہت سارے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ مت کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب سے زیادہ افضل ذکر ہے، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھایا۔
ہر پڑھا لکھا ان پڑھ یہ دعا کر سکتا ہے. ہاں جب آپ رکن یمانی کو پہنچو تو پھر وہاں سے لے کر حجر اسود تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. وہ کون سی دعا؟ مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب ایمان جو دل کے اندر مردہ ہو چکا ہے، ایمان احرام کے وقت میں ذرا زندہ، پھر تلبیہ کے وقت میں تھوڑی حرکت، پھر اس کے بعد طواف جب کرو گے ایمان کے اندر ایسی تازگی پیدا ہو جائے گی، ایمان کی روشنی اور چاشنی محسوس کریں گے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ جددو ایمانکم، قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، باوضو بیٹھو، بیٹھ کر روزانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کرو، ذکر کرو. کریں گے انشاءاللہ بھائی. آپ 100 بار ذکر کرنے کے بعد اگر آپ کی زبان جھوٹ بولنا چاہے، غور سے میری بات سننا، میں ہمیشہ ساتھیوں کو جو چھتریاں ہوتے ہیں دارالقضاء میں آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہے کام کرو جی، تمہیں جھوٹ بول رہی کہ سچ بول رہی وہ اللہ جانے. قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کو پھر آؤ جی. نہیں حضرت معاف کرنا حضرت، میں جھوٹ بولیا سو. کیسا بھی تبدیلی آ گئی؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی مردہ ایمان ذرا زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جو جھوٹ بول رہا تھا وہ جھوٹ سچ سے بدل گیا. انشاءاللہ اگر کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے نمازی بھی بنے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ کر خالی ذکر کر لے کر بیٹھ جاؤ. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں نماز کے بعد ذکر کرو. کون سے ذکر؟ ذکر مسنونہ. ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. پڑھیں گے بھی ہم بھی انشاءاللہ. اب جمعہ پڑھے، جمعہ پڑھنے کے بعد حضرت اعلان کرتی، اعلان کرے تک تمہیں لوگاں کان رہنا اعلان کی طرف، زبان پر رہنا ذکر و اذکار. کریں گے انشاءاللہ. تو دعا شروع کرنے سے پہلے سبحان اللہ جتنے بار ہو سکے، الحمدللہ جتنے بار ہو سکے، اللہ اکبر جتنے بار ہو سکے پڑھ لو. 33 بار پڑھ لیجئے، نہیں تو 11 پڑھ لیجئے، کم از کم پڑھ لیے. اس کے بعد اب دعا میں شریک ہو جائیے. نہیں بھی دعا شروع ہو گئی، بعد میں دعا کے بعد بیٹھ کر پڑھیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول ہے ہر نماز کے بعد آپ دعا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. یہ حضور کی دعا ہے، مسنون دعا. یہ مسنون دعا پڑھیں. اور ایک دعا آپ ہمیشہ پڑھتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. اب فجر کے بعد، مغرب کے بعد آپ کی 3 دعائیں مشہور ہیں. یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کتنے بار پڑھنا؟ کتنے بار پڑھنا؟ 3 بار پڑھنا. فجر کے بعد یہ 3 دعا 3 بار، مغرب کے بعد یہ 3 دعا 3 بار. اس کے بعد اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین صبح کو، امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین شام کو. یہ سب دعائیں آپ اس لیے سکھائے تاکہ ہمارے اندر اللہ سے جو ربط کمزور ہو گیا اللہ سے مضبوط ربط ہو جائے. میں ساتھیوں سے کہا کرتا، کل بھی میں ساتھیوں کو بتایا بھئی آپ لوگ خام و خواہ پریشان ہوتے ہو، پریشان کرتے ہو.
میرا دکھ ان کو سنایا. انہوں آلریڈی 10 دکھا والے 11واں دکھ بڑھا لیے. انہوں آلریڈی 5 دکھا والے 6واں دکھ بڑھا لیے. انہوں آلریڈی 10 دکھ والے 11. کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ بھی دکھ میں موجود ہے, یہ بھی دکھ میں موجود ہے. دکھ والا دکھ والے کو کیوں سنائے؟ ہاں البتہ چلو میاں بیوی ہیں یا لائف پارٹنر ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا دکھ سنا سکتے ہیں. لیکن آج کل وہ ہمدرد, ہم زباں, ہم نوا, ہم دل, ہم غم, ہم دم کہاں ہیں؟ آج کل بیویاں ہمیں دکھ سنائے گا تو سسرال میں جا کو مذاق اڑاتی, سسرال میں جا کو مذاق اڑاتی, سہیلیوں کے پاس مذاق اڑاتی. ایسی بیویوں کے پاس ہم دکھ سناتے ہیں. آپ کا کوئی ہمدرد جب نہیں ہے تو سب کا ہمدرد اللہ. آپ اللہ کے پاس سناتے کیوں نہیں؟ ارے بھائی آپ اللہ کے پاس سناتے کیوں نہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ قرآن فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, قرآن خود کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہمیں لوگ کہاں یاد کرتی؟ اللہ کو ہمیں سب دکھتے نہیں, نہ کہتا ہم نہ اللہ دکھ رہی کیا؟ اللہ کو ہمیں سب دکھتے نہیں بھی بعض لوگ, اللہ کو سب بڑے لوگ دکھتی سو. تم نہ اللہ دکھ رہی کیا جی؟ جمعے کو دکھ رہی, پھر بھی اللہ تعالیٰ روزانہ 3 ٹائم کھانا کھلا رہا نا, نہیں کھلا رہا. ہم نہ اللہ کا دکھ رہی. جمعہ کو وہ بھی لیٹ دکھتی سو, لیٹ 1:30 بجے کے بعد دکھتی, 2 بجے کے بعد دکھتی. یہ حالت, ورنہ ایک بڑا مجمع صرف عیدین کو آتا ہے. اس لیے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کریں. انشاءاللہ ہمارا دل جب اس بات کو قبول کرنے والا بنے گا پھر نصیحتیں کا اثر انشاءاللہ ہوگا. پھر دیکھنا مختصر بات ہمارے دل میں ایسے اثر کرے گی, زندگی کا نقشہ انشاءاللہ بدل جائے گا. اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے. اللہ کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنائے. اللہ تعالی ہر بات ہم لوگ اللہ سے شیئر کرنے والے بنے اور اللہ ہمارا مسائل حل کرنے والا بنے. اس کے لیے آخری جو نسخہ میں بتاتا ہوں وہ یہ کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا, ابھی بتا رہا ہوں, جو بھی مسئلہ ہو, ارے بھائی سورہ فاتحہ سورۃ الدعاء ہے. سورہ فاتحہ کے 70 نام میں ایک نام کیا, اس کا نام سورۃ الدعاء, دعا ہے. آپ سورہ فاتحہ اللہ کے سامنے 40 بار 100 بار پڑھو, پڑھ کر دعا کرو. انشاءاللہ 40 دن اہتمام کے ساتھ کرو, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. کسی جھنڈے کے پاس سے, ڈنڈے کے پاس سے اور کسی بھی گنبد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی جو مالک اولیاء اللہ کو ولایت سے نوازا, جو مالک اولیاء اللہ کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمایا, جو مالک صحابہ اکرام کی مدد فرمایا, وہی مالک, وہی رب, وہی ذوالجلال آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے. بس مانگنے والوں کا ہاتھ بدل گیا, دینے والا نہیں بدلا. مانگنے والوں کا ہاتھ بدل گیا لیکن دینے والوں کا ہاتھ نہیں بدلا. اگر مانگنے والے اسی یقین کے ساتھ انشاءاللہ مانگیں گے, دینے والا جیسا دیا کرتا تھا آج بھی اللہ اسی طرح دے گا. اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ